بسم اللہ الرحمن الرحیم نسلم و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، ایک مسئلہ جو کہ زیر گردش ہے وہ یہ کہ قربانی کیا واجب ہے یا قربانی سنت ہے، کیونکہ بعض حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ قربانی سنت ہے، جس نے کر دی تب بھی ٹھیک ہے، نہ کی تو تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن یاد رکھیں قربانی واجب ہے، قربانی سنت نہیں ہے۔ اس لیے نمبر 1 سورہ کوثر آیت نمبر 2 اللہ فرماتے ہیں فصلی لربک وانحر، کہ اے میرے محبوب اپنے رب کا نام لے کر نماز پڑھیں اور قربانی کریں۔ اس آیت کی تفسیر حضرت مشہور مفسر ہیں علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی تفسیر ہے، وہ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ قال عکرمۃ وعطا وقتادۃ فصل لربک صلاۃ العید یوم النحر ونحر نسوکک فعلی ھذا یثبت به وجوب صلاۃ العید والاضحیۃ، کہ فصل لربک میں فصل سے جو مراد ہے یہ نماز ہے عید کی، اور ونحر سے مراد قربانی ہے۔ اب بس اس سے ثابت ہوا جس طرح عید کی نماز واجب ہے اسی طرح قربانی بھی واجب ہے۔ علامہ ابو بکر جساس رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر احکام القرآن میں لکھتے ہیں کہ قال ابو بکر هذا التاویل یتضمن معنیین احدهما ایجاب صلاۃ الاضحیٰ والثانی وجوب الاضحیہ۔ حضرت حسن بصری نے فرمایا کہ اس آیت فصلی لربک میں جو نماز کا ذکر ہے اس سے نماز عید کی مراد ہے، اور ونحر سے قربانی مراد ہے، اور یہ دونوں چیزیں جو ہے وہ واجب ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، وہ بھی اس پر دلیل ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من كان له ساعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا، کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص وسعت رکھنے کے باوجود نہ آئے، جو شخص وسعت رکھنے کے باوجود قربانی نہ کرے، اسے چاہیے کہ وہ ہمارے عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ اب وہ فرماتے ہیں دیکھیں کہ یہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر نکیر فرمائی ہے، غصے کا اظہار فرمایا ہے، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ قربانی واجب ہے۔ سنت کے ترک پر اتنی سخت وعید نہیں ہوتی جو واجب کے ترک پر ہوتی ہے۔ حضرت مخفف بن سلیم فرماتے ہیں كنا وقوفا عند النبي صلی اللہ علیہ وسلم بعرفۃ فقال یا ایھا الناس ان علی کل اہل بیت فیکل عام اضحیۃ وعتیرۃ، کہ ہم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عرفات میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے گھر کے لوگوں، ہر سال تم پر عتیرہ اور قربانی واجب ہے۔ عتیرہ کی مختصر تشریح سمجھ لیں، عتیرہ کہتے ہیں اس جانور کو جو کہ پہلے رجب کے مہینے میں لوگ اللہ کے نام پر ذبح کیے کرتے تھے، لیکن بعد میں شریعت محمدیہ نے آ کر، اسلام نے آ کر عتیرہ کو منسوخ قرار دے دیا۔ پھر فرمایا یعنی کہ حضرت ابو ہریرہ سے یہ روایت ہے، یہ روایت سنن نسائی جلد نمبر 2 میں لکھی ہوئی ہے۔ فرمایا نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الفرع والعتیرۃ، عتیرہ کی تفسیر ہو چکی، اور فرع کہتے ہیں اونٹنی کے اس بچے کو جو اونٹنی، عرب کے اندر دستور تھا کہ اونٹنی جو پہلا بچہ دیتی وہ پہلے بچے کو نہ بیچا کرتے تھے نہ اس کو ذبح کیا کرتے تھے، بلکہ اس کو اللہ کے نام پر قربان کر دیا کرتے تھے اور اس کا نام فرع رکھتے تھے۔ تو حضور نے فرع سے بھی منع فرما دیا، یعنی اب شریعت آ چکی ہے، اب فرع اس کو لازمی نہیں ہے کہ پہلا اونٹنی کا بچہ اللہ کی راہ میں ہی دینا ہے، اس کو بیچ بھی سکتے ہو، تجارت میں استعمال بھی کر سکتے ہو، اپنے ذاتی استعمال کے لیے بھی رکھ سکتے ہو، اس پر بوجھ بھی لا سکتے ہو۔ فرع اور عتیرہ سے حضور نے منع فرما دیا۔ اسی طرح حضرت جندب بن سفیان فرماتے ہیں کہ میں حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں عید الاضحیٰ کے دن حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے عید کی نماز سے پہلے اپنا جانور ذبح کیا ہے ان کی قربانی نہیں ہوئی، اور جنہوں نے عید کی نماز کے بعد اپنا جانور ذبح کیا ہے ان کی قربانی ہو گئی ہے۔ تو معزز سامعین کرام، اس بات سے معلوم ہوا یہ جو عید کی نماز سے پہلے جنہوں نے قربانی کر دی ان کی قربانی کا قبول نہ ہونا یہ اس بات کی علامت ہے کہ قربانی واجب ہے، کیونکہ نفلی صدقہ جو ہوتا ہے یا سنت جو ہوتی ہے وہ کسی بھی ٹائم ادا ہو سکتی ہے، لیکن قربانی کے جانور
جو واجب ہے اس کے مخصوص اوقات ہیں. اس سے پہلے یعنی عید کی نماز سے پہلے جس نے قربانی غلطی سے کر بھی دی تو اس کی قربانی نہیں ہوگی. یہ ساری باتیں جو 4 احادیث اور 1 آیت میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے یہ اس بات پر دلیل ہے کہ قربانی واجب ہے. اللہ رب العزت ہمیں شریعت محمدیہ کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.